أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ اور سنا ان کو حال واقعی آدم کے دو بیٹوں کا، جب نیاز کی دونوں نے کچھ نیاز اور مقبول ہوئی ایک کی اور نہ مقبول ہوئی دوسرے کی۔ کہا میں تجھ کو مار ڈالوں گا، وہ بولا اللہ قبول کرتا ہے تو پرہیزگاروں سے۔ اگر تو ہاتھ چلاوے گا مجھ پر مارنے کو، میں نہ ہاتھ چلاؤں گا تجھ پر مارنے کو۔ میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو پروردگار ہے سب جہاں کا۔ میں چاہتا ہوں کہ تو حاصل کرے میرا گناہ اور اپنا گناہ، پھر ہو جاوے تو دوزخ والوں میں، اور یہی ہے سزا ظالموں کی۔ پھر اس کو راضی کیا اس کے نفس نے خون پر اپنے بھائی کے، پھر اس کو مار ڈالا، سو ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں۔ پھر بھیجا اللہ تعالی نے ایک کوا جو کریدتا تھا زمین کو، تاکہ اس کو دکھلاوے کس طرح چھپانا ہے لاش اپنے بھائی کی۔ بولا اے افسوس مجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ ہوں برابر اس کوے کی کہ میں چھپاؤں لاش اپنے بھائی کی، پھر لگا پچھتانے۔ اسی سبب سے
لکھا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جو کوئی قتل کرے ایک جان کو بلا عوض جان کے یا بغیر فساد کرنے کے ملک میں، تو گویا قتل کر ڈالا اس نے سب لوگوں کو، اور جس نے زندہ رکھا ایک جان کو تو گویا زندہ کر دیا سب لوگوں کو، اور لا چکے ہیں ان کے پاس رسول ہمارے کھلے ہوئے حکم، بہت لوگ ان میں سے اس پر بھی ملک میں دست درازی کرتے ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل کتاب کو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا یعنی حابیل و قابیل کا قصہ صحیح طور پر پڑھ کر سنائیے تاکہ ان کو انتساب بالصالحین کا گھمنڈ جاتا رہے جس کا نحن ابناء اللہ میں اظہار ہو رہا ہے۔ اور وہ قصہ اس وقت ہوا تھا جبکہ دونوں نے اللہ تعالی کے نام کی ایک ایک نیاز پیش کی، اور ان میں سے ایک کی یعنی حابیل کی تو مقبول ہو گئی اور دوسرے کی یعنی قابیل کی مقبول نہ ہوئی، کیونکہ جس معاملے میں فیصلے کے لیے یہ نیاز چڑھائی گئی تھی اس میں قابیل حق پر تھا، اس میں حابیل حق پر تھا، اور اس لیے اس کی نیاز قبول ہو گئی، اور قابیل حق پر نہ تھا، اس کی قبول نہ ہوئی، ورنہ پھر فیصلہ نہ ہوتا بلکہ اور غلط و اشتباہ ہو جاتا۔ جب وہ دوسرا یعنی قابیل اس میں بھی ہارا تو جھلا کر کہنے لگا کہ میں تجھ کو ضرور قتل کروں گا۔ اس ایک نے یعنی حابیل نے جواب دیا کہ تیرا ہارنا تو تیری ہی ناحق پرستی کی وجہ سے ہے، میری کیا خطا، کیونکہ خدا تعالی متقیوں ہی کا عمل قبول کرتے ہیں، میں نے تو تقوی اختیار کیا اور خدا کے حکم پر رہا، خدا تعالی نے میری نیاز قبول کی، تو نے تقوی چھوڑ دیا اور خدا کے حکم سے منہ موڑا، تیری نیاز قبول نہیں کی، سو اس میں تیری خطا ہے یا میری، انصاف کر، لیکن اگر پھر بھی تیرا یہی ارادہ ہے تو تو جان میں نے تو پختہ قصد کر لیا ہے، اگر تو مجھ پر میرے قتل کرنے کے لیے دست درازی کرے گا تب بھی میں تجھ پر تیرے قتل کرنے کے لیے ہرگز دست درازی کرنے والا نہیں، کیونکہ میں تو خدائے پروردگار عالم سے ڈرتا ہوں کہ باوجود یہ کہ تیرے جواز قتل کا بظاہر ایک سبب موجود ہے، یعنی یہ کہ تو مجھ کو قتل کرنا چاہتا ہے، مگر اس وجہ سے کہ یہ جواز اب تک کسی نص جزئی سے مجھ کو محقق نہیں ہوا، اس لیے اس کے ارتکاب کو احتیاط کے خلاف سمجھتا ہوں، اور اس شبے کی وجہ سے خدا سے ڈرتا ہوں، اور یہ ہمت تجھی کو ہے کہ باوجود کہ میرے جواز قتل کا کوئی امر مقتضی نہیں بلکہ معنی موجود ہے، لیکن پھر بھی خدا سے نہیں ڈرتا۔ میں یوں چاہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی گناہ کا کام نہ ہو، گو تو مجھ پر کتنا ہی ظلم کیوں نہ کرے، جس سے کہ تو میرے گناہ اور اپنے گناہ سب اپنے سر رکھ لے، پھر تو دوزخیوں میں شامل ہو جاوے، اور یہی سزا ہوتی ہے ظلم کرنے والوں کی، سو یوں تو پہلے ہی سے قتل کا ارادہ کر چکا تھا، یہ جو سنا کہ مدافعت بھی نہ کرے گا، چاہیے تو تھا کہ گداختہ ہو جاتا، مگر بے فکر ہو کر اور بھی اس کے جی نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، پھر آخر اس کو قتل کر ہی ڈالا، جس سے کم بخت بڑے نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ دنیا میں تو یہ نقصان کہ اپنا قوت بازو اور راحت روح گم کر بیٹھا، اور آخرت میں یہ نقصان کے سخت عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اب جب قتل سے فارغ ہوا تو اب حیران ہے کہ لاش کو کیا کروں جس سے یہ راز پوشیدہ رہے، کچھ سمجھ میں نہ آیا تو پھر آخر اللہ تعالی نے ایک کوا وہاں بھیجا کہ وہ چونچ اور پنجوں سے زمین کو کھودتا تھا، اور کھود کر ایک دوسرے کوے کو کہ وہ مرا ہوا تھا اس گڑھے میں ڈھکیل کر اس پر مٹی ڈالتا تھا، تاکہ وہ کوا اس قابیل کو تعلیم کر دے کہ اپنے بھائی حابیل کی لاش کو کس طریقے سے چھپاوے۔ قابیل یہ واقعہ دیکھ کر اپنے جی میں بڑا ذلیل ہوا کہ مجھ کو کوے کے برابر بھی فہم نہیں، اور غایت حسرت سے کہنے لگا کہ افسوس میری حالت پر، کیا میں اس سے بھی گیا گزرا کہ اس کوے ہی کے برابر ہوتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔
سو اس بدحالی پر بڑا شرمندہ ہوا، اسی واقعے کی وجہ سے جس سے قتل ناحق کے مفاسد ثابت ہوتے ہیں۔ ہم نے تمام مکلفین پر عموماً اور بنی اسرائیل پر خصوصاً یہ حکم لکھ دیا، یعنی مقرر کر دیا کہ قتل ناحق اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو شخص کسی شخص کو بلا معاوضہ دوسرے شخص کے جو ناحق مقتول ہوا ہو یا بدون کسی شر و فساد کے جو زمین میں اس سے پھیلا ہو، خواہ خواہ قتل کر ڈالے تو اس کو بعض اعتبار سے ایسا گناہ ہوگا کہ گویا اس نے تمام آدمیوں کو قتل کر ڈالا۔ وہ بعض اعتبار یہ ہے کہ اس گناہ پر جرأت کی، خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی، خدا تعالیٰ اس سے ناراض ہوئے، دنیا میں مستحق قصاص ہوا، آخرت میں مستحق دوزخ ہوا۔ یہ امور ایک کے اور ہزار کے قتل کرنے میں مشترک ہیں، گو شدت و اشدیت کا تفاوت ہو، اور یہ دو قیدیں اس لیے لگائیں کہ قصاص میں قتل کرنا جائز ہے۔ اسی طرح دوسرے اسباب جواز قتل سے بھی، جس میں قطع طریق جو آگے مذکور ہے اور کفر حربی جس کا ذکر احکام جہاد میں آ چکا ہے، سب داخل ہے۔ قتل کرنا جائز بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہے۔ یہ بھی لکھ دیا تھا کہ جیسا ناحق قتل کرنا گناہ عظیم ہے، اسی طرح کسی کو قتل غیر واجب سے بچا لینا اس میں ثواب بھی ایسا ہی عظیم ہے کہ جو شخص کسی شخص کو بچا لیوے تو اس کو ایسا ثواب ملے گا کہ گویا اس نے تمام آدمیوں کو بچا لیا۔ غیر واجب کی قید اس میں لگائی کہ جس شخص کا قتل شرعاً واجب ہو اس کی امداد یا سفارش حرام ہے، اور اس مضمون احیا کے لکھنے سے بھی تجدید قتل کی ظاہر ہو گئی کہ جب احیا ایسا محمود ہے تو ضرور قتل مذموم ہوگا، اس لیے اس کا ترتب بتسبب بھی بواسطہ عطف کے من اجل ذالک پر صحیح ہو گیا۔ اور بنی اسرائیل کے پاس اس مضمون کے لکھ دینے کے بعد ہمارے بہت سے پیغمبر بھی دلائل واضحہ نبوت کے لے کر آئے اور وقتاً فوقتاً اس مضمون کی تاکید کرتے رہے، مگر پھر اس تاکید و اہتمام کے بعد بھی بتیرے ان میں سے دنیا میں زیادتی کرنے والے ہی رہے اور ان پر کچھ اثر نہ ہوا، حتیٰ کہ بعض نے خود ان انبیاء ہی کو قتل کر دیا۔ معارف و مسائل، قصہ حابیل و قابیل۔ ان آیات میں حق تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل کتاب کو یا پوری امت کو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ صحیح سنا دیجیے۔ قرآن مجید پر نظر کرنے والے جانتے ہیں کہ قرآن کریم کوئی قصہ کہانی یا تاریخ کی کتاب نہیں جس کا مقصد کسی واقعے کو اول سے آخر تک بیان کرنا ہو، لیکن واقعات ماضیہ اور گزشتہ اقوام کی سرگزشت اپنے دامن میں بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں رکھتی ہے۔ وہی تاریخ کی اصلی روح ہے، اور ان میں بہت سے حالات و واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر مختلف احکام شرعیہ کی بنیاد ہوتی ہے۔ انہی فوائد کے پیش نظر قرآن کریم کا اسلوب ہر جگہ یہ ہے کہ موقع بموقع کوئی واقعہ بیان کرتا ہے، اور اکثر پورا واقعہ بھی ایک جگہ بیان نہیں کرتا، بلکہ اس کے جتنے حصے اس جگہ کوئی مقصد متعلق ہوتا ہے اس کا وہی ٹکڑا یہاں بیان کر دیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا یہ قصہ بھی اسی اسلوب حکیم پر نقل کیا جا رہا ہے۔ اس میں موجودہ اور آئندہ نسلوں کے لیے بہت سی عبرتیں اور مواعظ ہیں، اور اس کے ضمن میں بہت سے احکام شرعیہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اب پہلے الفاظ قرآن کی تشریح اور اس کے تحت میں اصل قصہ دیکھیے، اس کے بعد اس کے متعلقہ احکام و مسائل کا بیان ہوگا۔ اس سے پہلی آیت میں بنی اسرائیل کو حکم جہاد اور اس میں ان کی کم ہمتی اور بزدلی کا ذکر تھا۔ اس قصے میں اس کے بالمقابل قتل ناحق کی برائی اور اس کی تباہ کاری کا بیان کر کے قوم کو اس اعتدال پر لانا مقصود ہے کہ جس طرح حق کی حمایت اور باطل کو مٹانے میں قتل و قتال سے دم چرانا غلطی ہے،
اسی طرح ناحق قتل و قتال پر اقدام دین و دنیا کی تباہی ہے۔ پہلی آیت میں ابن آدم کا لفظ مذکور ہے۔ یوں تو ہر انسان آدمی اور آدم کی اولاد ہے، ہر ایک کو ابن آدم کہا جا سکتا ہے، لیکن جمہور علماء تفسیر کے نزدیک اس جگہ ابن آدم سے حضرت آدم علیہ السلام کے دو سلبی اور حقیقی بیٹے مراد ہیں، یعنی حابیل و قابیل۔ ان دونوں کا قصہ بیان کرنے کے لیے ارشاد ہوا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، یعنی ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ صحیح واقعے کے مطابق سنا دیجیے۔ تاریخی روایات کی نقل میں احتیاط اور سچائی واجب ہے۔ اس میں بالحق کے لفظ سے تاریخی روایات کی نقل میں ایک اہم اصول کی تلقین فرمائی گئی ہے کہ تاریخی روایات کی نقل میں بڑی احتیاط لازم ہے، جس میں نہ کوئی جھوٹ ہو، نہ کوئی تلبیس اور دھوکہ، اور نہ اصل واقعے میں کسی قسم کی تبدیلی یا کمی زیادتی۔ ابن کثیر۔ قرآن کریم نے صرف اسی جگہ نہیں بلکہ دوسرے مواقع میں بھی اس اصول پر قائم رہنے کی ہدایات دی ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہے ان ھذا لہو القصص الحق، دوسری جگہ ارشاد ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق، تیسری جگہ ارشاد ہے ذلک عیسی ابن مریم قول الحق۔ ان تمام مواقع میں تاریخی واقعات کے ساتھ لفظ حق لا کر اس بات کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے کہ نقل واقعات میں حق و صدق کی رعایت لازمی ہے۔ روایات و حکایات کی بنا پر جس قدر مفاسد دنیا میں ہوتے ہیں، ان سب کی بنیاد عام طور پر نقل واقعات میں بے احتیاطی ہوتی ہے۔ ذرا سا لفظ اور عنوان بدل دینے سے واقعے کی حقیقت مسخ ہو جاتی ہے۔ پچھلی اقوام کے مذاہب و شرائع اسی بے احتیاطی کی راہ سے ضائع ہو گئے، اور ان کی مذہبی کتابیں چند بے سند و بے تحقیق کہانیوں کا مجموعہ بن کر رہ گئیں۔ اس جگہ ایک لفظ بالحق کا اضافہ کر کے اس اہم مقصد کی طرف اشارہ فرما دیا گیا۔ اس کے علاوہ اسی لفظ میں قرآن کریم کے مخاطبین کو اس طرف بھی رہنمائی کرنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امی محض ہیں اور ہزاروں سال پہلے کے واقعات بالکل سچے اور صحیح بیان فرما رہے ہیں، تو اس کا سبب بجز وحی الہی اور نبوت کے کیا ہو سکتا ہے؟ اس تمہید کے بعد ان دونوں بیٹوں کا واقعہ قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر، یعنی ان دونوں نے اللہ تعالی کے لیے اپنی اپنی قربانی پیش کی، مگر ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ لفظ قربان عربی لغت کے اعتبار سے اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو کسی کے قرب کا ذریعہ بنایا جائے، اور اصطلاح شرع میں اس ذبیحہ وغیرہ کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ اس قربانی کے پیش کرنے کا واقعہ جو صحیح اور قوی سندوں کے ساتھ منقول ہے، اور ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اس کو علماء سلف و خلف کا متفقہ قول قرار دیا ہے، یہ ہے کہ جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دونوں دنیا میں آئے اور توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا، تو ہر ایک حمل سے ان کے دو بچے توام پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ اس وقت جبکہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں بجز بہن بھائیوں کے کوئی اور نہ تھا اور بھائی بہن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، تو اللہ جل شانہ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم علیہ السلام میں یہ خصوصی حکم جاری فرما دیا تھا کہ ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہو تو وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں اور ان کے درمیان نکاح حرام قرار پائے، لیکن دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے لیے پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی حقیقی بہن کے حکم میں نہیں ہوگی، بلکہ ان کے درمیان رشتہ ازدواج و مناکحت جائز ہوگا۔ لیکن ہوا یہ
کہ پہلے لڑکے قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ حسین و جمیل تھی، اور دوسرے لڑکے حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی بد شکل تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حسب ضابطہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بد شکل لڑکی قابیل کے حصے میں آئی۔ اس پر قابیل ناراض ہو کر حابیل کا دشمن ہو گیا اور اس پر اصرار کرنے لگا کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے وہی میرے نکاح میں لی جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی قاعدے کے موافق اس کو قبول نہ فرمایا، اور حابیل و قابیل کے درمیان رفع اختلاف کے لیے یہ صورت تجویز فرمائی کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے لیے پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی یہ لڑکی اس کو دی جائے گی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ قربانی اسی کی قبول ہوگی جس کا حق ہے، یعنی حابیل کی۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی ایک واضح اور کھلی ہوئی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور قربانی کو کھا جاتی تھی، اور جس قربانی کو آگ نہ کھائے تو یہ علامت اس کے نامقبول ہونے کی ہوتی تھی۔ اب صورت یہ پیش آئی کہ حابیل کے پاس بھیڑ بکریاں تھیں، اس نے ایک عمدہ دمبے کی قربانی کی۔ قابیل کاشتکار آدمی تھا، اس نے کچھ غلہ گندم وغیرہ قربانی کے لیے پیش کیا، اور ہوا یہ کہ حسب دستور آسمان سے آگ آئی، حابیل کی قربانی کو کھا گئی اور قابیل کی قربانی جو کی توں پڑی رہ گئی۔ اس پر قابیل کو اپنی ناکامی کے ساتھ رسوائی کا غم و غصہ اور بڑھ گیا، تو اس سے رہا نہ گیا اور کھلے طور پر اپنے بھائی سے کہہ دیا لأقتلنک، یعنی میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ قابیل نے اس وقت بھی غصے کی بات کا جواب غصے کے ساتھ دینے کے بجائے ایک ٹھنڈی اور اصولی بات کہی، جس میں اس کی ہمدردی اور خیر خواہی بھی تھی کہ انما يتقبل اللہ من المتقین، یعنی اللہ تعالی کا دستور یہی ہے کہ متقی پرہیزگار کا عمل قبول فرمایا کرتے ہیں۔ اگر تم تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتے تو تمہاری قربانی بھی قبول ہوتی، تم نے ایسا نہیں کیا تو قربانی قبول نہ ہوئی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس کلام میں حاسد کے حسد کا علاج بھی ذکر کر دیا گیا ہے کہ حاسد کو جب یہ نظر آئے کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص نعمت عطا فرمائی ہے جو اس کو حاصل نہیں، تو اس کو چاہیے کہ اپنی محرومی کو اپنی عملی کوتاہی اور گناہوں کے سبب سے سمجھ کر ان سے تائب ہونے کی فکر کرے، نہ یہ کہ دوسرے سے اس نعمت کے زوال کی فکر میں پڑ جائے، کیونکہ یہ اس کے فائدے کے بجائے ضرر کا سبب ہے، کیونکہ مقبولیت عند اللہ کا مدار تقوی پر ہے، قبولیت عمل کا مدار اخلاص و تقوی پر ہے۔ یہاں حابیل و قابیل کی باہمی گفتگو میں ایک ایسا جملہ آ گیا جو ایک اہم اصول کی حیثیت رکھتا ہے کہ اعمال و عبادات کی قبولیت تقوی اور خوف خدا پر موقوف ہے، جس میں تقوی نہیں اس کا عمل مقبول نہیں۔ اسی وجہ سے علماء سلف نے فرمایا ہے کہ یہ آیت عبادت گزاروں اور عمل کرنے والوں کے لیے بڑا تعزیانہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عامر بن عبداللہ اپنی وفات کے وقت رو رہے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ تو عمر بھر اعمال صالحہ اور عبادات میں مشغول رہے، پھر رونے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا تم یہ کہتے ہو اور میرے کانوں میں اللہ تعالی کا یہ ارشاد گونج رہا ہے انما يتقبل اللہ من المتقین، مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میری کوئی عبادت قبول بھی ہوگی یا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ میرا کوئی عمل اللہ تعالی نے قبول فرما لیا تو یہ وہ نعمت ہے کہ ساری زمین سونا بن کر اپنے قبضے میں آ جائے تو بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہ سمجھوں۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ بات یقینی طور پر طے ہو جائے کہ میری ایک نماز اللہ تعالی کے نزدیک قبول ہو گئی تو میرے لیے وہ ساری دنیا اور اس کی نعمتوں سے زیادہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو ختمی نصائح لکھی کہ میں تجھے تقوی کی تاکید کرتا ہوں جس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور اہل تقوی کے سوا کسی پر رحم نہیں کیا جاتا، اور اس کے بغیر کسی چیز پر ثواب نہیں ملتا۔ اس بات کا واعظ کہنے والے تو بہت ہیں مگر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تقوی کے ساتھ کوئی چھوٹا سا عمل بھی چھوٹا نہیں ہے، اور جو عمل مقبول ہو جائے وہ چھوٹا کیسے کہا جا سکتا ہے؟
جرم و سزا کے چند قرآنی ضابطے. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. یہی سزا ہے ان کی جو لڑتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور دوڑتے ہیں ملک میں فساد کرنے کو کہ ان کو قتل کیا جائے یا سولی چڑھائے جاویں یا کاٹے جاویں ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے یا دور کر دیے جاویں اس جگہ سے. یہ ان کی رسوائی ہے دنیا میں اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. مگر جنہوں نے توبہ کی تمہارے قابو پانے سے پہلے تو جان لو کہ اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے. خلاصہ تفسیر: جو لوگ اللہ تعالی سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑتے ہیں، اور اس لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں فساد یعنی بد امنی پھیلاتے پھرتے ہیں، مراد اس سے رہزنی یعنی ڈکیتی ہے، ایسے شخص پر جس کو اللہ نے قانون شرعی سے جس کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا ہے امن دیا ہو، یعنی مسلمان پر اور زمین پر، اور اس لیے اس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنا کہا گیا ہے کہ اس نے اللہ کے دیے ہوئے امن کو توڑا، اور چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کا ظہور ہوا اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی بڑھا دیا. غرض جو لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں ان کی یہی سزا ہے کہ ایک حالت میں تو قتل کیے جائیں، وہ حالت یہ ہے کہ ان رہزنوں نے کسی کو صرف قتل کیا ہو اور مال لینے کی نوبت نہ آئی ہو، یا اگر دوسری حالت ہوئی ہو تو سولی دیے جائے. یہ وہ حالت ہے کہ انہوں نے مال بھی لیا ہو اور قتل بھی کیا ہو. یا اگر تیسری حالت ہوئی ہو تو ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے یعنی داہنا ہاتھ بایاں پاؤں کاٹ دیے جائیں. یہ وہ حالت ہے کہ صرف مال لیا قتل نہ کیا ہو. یا اگر چوتھی حالت ہوئی ہو تو زمین پر آزادانہ آباد رہنے سے نکال کر جیل میں بھیج دیے جائیں. یہ وہ حالت ہے کہ نہ مال لیا ہو نہ قتل کیا ہو، قصد کرنے کے بعد ہی گرفتار ہو گئے ہوں. یہ سزائے مذکور تو ان کے لیے دنیا میں سخت رسوائی اور ذلت ہے، اور ان کو آخرت میں جو عذاب عظیم ہوگا سو الگ. ہاں مگر جو لوگ قبل اس کے کہ تم ان کو گرفتار کرو توبہ کر لیں تو اس حالت میں جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے حقوق بخش دیں گے اور توبہ قبول کرنے میں مہربانی فرما دیں گے. مطلب یہ کہ اوپر جو سزا مذکور ہوئی ہے وہ حد اور حق تعالی کے طور پر ہے، جو کہ بندے کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتی، قصاص و حق العبد کے طور پر نہیں، جو کہ بندے کے معاف کرنے سے معاف ہو جاتا ہے. بس جبکہ قبل گرفتاری کے ان لوگوں کا تائب ہونا ثابت ہو جاوے تو حد ساقط ہو جاوے گی جو کہ حق اللہ تھا. البتہ حق العبد باقی رہے گا. پس اگر مال لیا ہوگا اس کا ضمان دینا ہوگا، اور اگر قتل کیا ہوگا تو اس کا قصاص لیا جاوے گا. لیکن اس ضمان و قصاص کے معاف کرنے کا حق صاحب مال و ولی مقتول کو حاصل ہوگا. معارف و مسائل. قرآنی قوانین کا عجیب و غریب انقلابی اسلوب. پچھلی آیتوں میں حابیل کا واقعہ قتل اور اس کا جرم عظیم ہونا مذکور تھا. مذکورہ آیات میں اور ان کے بعد
قتل و غارت گری، ڈاکہ زنی اور چوری کی شرعی سزاؤں کا بیان ہے۔ ڈاکہ اور چوری کی سزاؤں کے درمیان خوف خدا اور بذریعہ طاعات اس کا قرب حاصل کرنے کی تلقین ہے۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب نہایت لطیف طریقے پر ذہنی انقلاب پیدا کرنے والا ہے کہ وہ دنیا کی تعزیرات کی کتابوں کی طرح صرف جرم و سزا کے بیان پر کفایت نہیں کرتا، بلکہ ہر جرم و سزا کے ساتھ خوف خدا داد آخرت مستحضر کر کے انسان کا رخ ایک ایسے عالم کی طرف موڑ دیتا ہے جس کا تصور اس کو ہر عیب و گناہ سے پاک کر دیتا ہے۔ اور اگر حالات و واقعات پر غور کیا جائے تو ثابت ہوگا کہ خوف خدا و آخرت کے بغیر دنیا کا کوئی قانون، پولیس اور فوج دنیا میں انسداد جرائم کی ضمانت نہیں دے سکتی۔ قرآن کریم کا یہی اسلوب حکیمانہ اور مربیانہ طرز ہے جس نے دنیا میں انقلاب برپا کیا اور ایسے انسانوں کا ایک معاشرہ پیدا کیا جو اپنے تقدس میں فرشتوں سے بھی اونچا مقام رکھتے ہیں۔ شرعی سزاؤں کی 3 قسمیں۔ ڈاکہ اور چوری کی شرعی سزائیں جن کا ذکر آیات مذکورہ میں ہے، ان کی تفصیل اور متعلق آیات کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے مناسب ہے کہ ان سزاؤں سے متعلق شرعی اصطلاحات کی کچھ وضاحت کر دی جائے جن سے ناواقفیت کی وجہ سے بہت سے لکھے پڑھے لوگوں کو بھی اشکالات پیش آتے ہیں۔ دنیا کے عام قوانین میں جرائم کی تمام سزاؤں کو متعلقاً تعزیرات کا نام دیا جاتا ہے، خواہ وہ کسی جرم سے متعلق ہو۔ تعزیرات ہند، تعزیرات پاکستان وغیرہ کے نام سے جو کتابیں شائع ہو رہی ہیں وہ ہر قسم کے جرائم اور ہر طرح کی سزاؤں پر مشتمل ہے، لیکن شریعت اسلام میں معاملہ ایسا نہیں، بلکہ جرائم کی سزاؤں کی 3 قسمیں قرار دی گئیں: حدود، قصاص، تعزیرات۔ ان تینوں قسموں کی تعریف اور مفہوم سمجھنے سے پہلے ایک یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ جن جرائم سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف یا نقصان پہنچتا ہے اس میں مخلوق پر بھی ظلم ہوتا ہے اور خالق کی بھی نافرمانی ہوتی ہے۔ اس لیے ہر ایسے جرم میں حق تعالی، حق اللہ اور حق العبد دونوں شامل ہوتے ہیں اور انسان دونوں کا مجرم بنتا ہے، لیکن بعض جرائم میں حق العبد کی حیثیت کو زیادہ اہمیت حاصل ہے اور بعض میں حق اللہ کی حیثیت زیادہ نمایاں ہے، اور احکام میں مدارکات اسی غالب حیثیت پر رکھا گیا ہے۔ دوسری بات یہ جاننا ضروری ہے کہ شریعت اسلام نے خاص جرائم کے علاوہ باقی جرائم کی سزاؤں کے لیے کوئی پیمانہ متعین نہیں کیا، بلکہ قاضی کے اختیار میں دیا ہے کہ ہر زمانے اور ہر مکان اور ہر ماحول کے لحاظ سے جیسی اور جتنی سزا انسداد جرم کے لیے ضروری سمجھے وہ جاری کرے۔ یہ بھی جائز ہے کہ ہر جگہ اور ہر زمانے کی اسلامی حکومت شرعی قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے قاضیوں کے اختیارات پر کوئی پابندی لگا دے اور جرائم کی سزاؤں کا کوئی خاص پیمانہ دے کر اس کا پابند کر دے، جیسے کہ قرون متأخرہ میں ایسا ہوتا رہا ہے، اور اس وقت تمام ممالک میں تقریباً یہی صورت رائج ہے۔ اب سمجھیے کہ جن جرائم کی کوئی سزا قرآن و سنت نے متعین نہیں کی بلکہ حکام کی ثوابدید پر رکھا ہے، ان سزاؤں کو شرعی اصطلاح میں تعزیرات کہا جاتا ہے، اور جن جرائم کی سزائیں قرآن و سنت نے متعین کر دی ہیں وہ 2 قسم پر ہیں۔ ایک وہ جن میں حق اللہ کو غالب قرار دیا گیا ہے، ان کی سزا کو حد کہا جاتا ہے جس کی جمع حدود ہے۔ دوسرے وہ جن میں حق العبد کو از روئے شرع غالب مانا گیا ہے، اس کی سزا کو قصاص کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے حدود و قصاص کا بیان پوری تفصیل و تشریح کے ساتھ خود کر دیا ہے، باقی تعزیری جرائم کی تفصیلات کو بیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور احکام وقت کی ثوابدید پر چھوڑ دیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے جن جرائم کی سزا کو بطور حق اللہ متعین کر کے جاری کیا ہے ان کو حدود کہتے ہیں، اور جن کو بطور حق العبد جاری فرمایا ہے ان کو قصاص کہتے ہیں، اور جن جرائم کی سزا کا تعین نہیں فرمایا اس کو تعزیر کہتے ہیں۔ سزا کی ان تینوں قسموں کے احکام بہت سی چیزوں میں مختلف ہیں۔
جو لوگ اپنے عرف عام کی بنا پر ہر جرم کی سزا کو تعزیر کہتے ہیں اور شرعی اصطلاحات کے فرق پر نظر نہیں کرتے، ان کو شرعی احکام میں بکثرت مغالطے پیش آتے ہیں۔ تعزیری سزائیں حالات کے ماتحت ہلکی سے ہلکی بھی کی جا سکتی ہیں، سخت سے سخت بھی اور معاف بھی کی جا سکتی ہیں۔ ان میں حکام کے اختیارات وسیع ہیں اور حدود میں کسی حکم یا کسی حاکم و امیر کو کوئی ادنا تغیر و تبدل یا کمی بیشی کی اجازت نہیں ہے، اور نہ زمان و مکان کے بدلنے کا ان پر کوئی اثر پڑتا ہے، نہ کسی امیر و حاکم کو اس کے معاف کرنے کا حق ہے۔ شریعت اسلام میں حدود صرف 5 ہیں: ڈاکہ، چوری، زنا، تہمت زنا کی سزائیں۔ یہ سزائیں قرآن کریم میں منصوص ہیں۔ 5ویں شراب خوری کی حد ہے۔ ارتداد کی سزا کو ملا کر اکثر فقہا نے حدود کی تعداد 6 بیان کی ہے۔ شریعت اسلام میں حدود صرف 5 ہیں: ڈاکہ، چوری، زنا، تہمت زنا کی سزائیں۔ یہ سزائیں قرآن کریم میں منصوص ہیں۔ 5ویں شراب خوری کی حد ہے، جو اجماع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہوئی ہے۔ اس طرح کل 5 جرائم کی سزائیں معین ہو گئیں جن کو حدود کہا جاتا ہے۔ نیچے تفسیر میں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی ایکسپلینیشن لکھی ہے۔ فرماتے ہیں ارتداد کی سزا کو ملا کر اکثر فقہا نے حدود کی تعداد 6 بیان کی ہے۔ یہ سزائیں جس طرح کوئی حاکم و امیر کم یا معاف نہیں کر سکتا، اسی طرح توبہ کر لینے سے بھی دنیاوی سزا کے حق میں معافی نہیں ہوتی۔ ہاں، آخرت کا گناہ مخلصانہ توبہ سے معاف ہو کر وہاں کا کھاتا بے باک ہو جاتا ہے۔ ان میں سے صرف ڈاکے کی سزا میں ایک استثناء ہے کہ ڈاکو اگر گرفتاری سے قبل توبہ کرے اور معاملات سے اس کی توبہ پر اطمینان ہو جائے تو بھی یہ حد ساقط ہو جائے گی۔ گرفتاری کے بعد کی توبہ معتبر نہیں۔ اس کے علاوہ دوسری حدود توبہ سے بھی دنیا کے حق میں معاف نہیں، دوسری حدود توبہ سے بھی دنیا کے حق میں معاف نہیں ہوتی، خواہ یہ توبہ گرفتاری سے قبل ہو یا بعد میں۔ تمام تعزیری جرائم میں حق کے موافق سفارشات سنی جا سکتی ہیں۔ حدود اللہ میں سفارش کرنا بھی جائز نہیں اور ان کا سننا بھی جائز نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت ممانعت فرمائی ہے۔ حدود کی سزائیں عام طور پر سخت ہیں اور ان کے نفاذ کا قانون بھی سخت ہے کہ ان میں کسی کو کسی کمی بیشی کی کسی حال میں اجازت نہیں، نہ کوئی ان کو معاف کر سکتا ہے۔ جہاں سزا اور قانون کی یہ سختی رکھی گئی ہے، وہیں معاملے کو معتدل کرنے کے لیے تکمیل جرم اور تکمیل ثبوت جرم کے لیے شرطیں بھی نہایت کڑی رکھی گئی ہیں۔ ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو تو حد ساقط ہو جاتی ہے، بلکہ ادنا سا شبہ بھی ثبوت میں پایا جائے تو حد ساقط ہو جاتی ہے۔ اسلام کا مسلم قانون اس میں یہ ہے کہ الحدود تنریء بالشبہات، یعنی حدود کو ادنا شبہ سے ساقط کر دیا جاتا ہے۔ یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جن صورتوں میں حد شرعی کسی شبہ یا کسی شرط کی کمی کی وجہ سے ساقط ہو جائے تو یہ ضروری نہیں کہ مجرم کو کھلی چھٹی مل جائے جس سے اس کو جرم پر اور جرأت پیدا ہو، بلکہ حاکم اس کے مناسب حال اس کو تعزیری سزا دے گا، اور شریعت کی تعزیری سزائیں بھی عموماً بدنی اور جسمانی سزائیں ہیں جن میں عبرت انگیز ہونے کی وجہ سے انسداد جرائم کا مکمل انتظام ہے۔ فرض کیجئے کہ زنا کے ثبوت پر صرف 3 گواہ ملے اور گواہ عادل ثقہ ہیں جن پر جھوٹ کا شبہ نہیں ہو سکتا، مگر از روئے قانون شرع چوتھا گواہ نہ ہونے کی وجہ سے اس پر حد شرعی جاری نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ اس کو کھلی چھٹی دے دی جائے، بلکہ حاکم وقت اس کو مناسب تعزیری سزا دے گا جو کوڑے لگانے کی صورت میں ہوگی، یا چوری کی ثبوت کے لیے جو شرائط مقرر ہیں ان میں کوئی کمی یا شبہ پیدا ہونے کی وجہ سے اس پر حد شرعی ہاتھ کاٹنے کی جاری نہیں ہو سکتی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بالکل آزاد ہو گیا، بلکہ اس کو دوسری تعزیری سزائیں حسب حال دی جائیں گی۔
قصاص کی سزا بھی حدود کی طرح قرآن میں متعین ہے کہ جان کے بدلے میں جان دی جائے، زخموں کے بدلے میں مساوی زخم کی سزا دی جائے، لیکن فرق یہ ہے کہ حدود کو بحیثیت حق اللہ نافذ کیا گیا ہے۔ اگر صاحب حق انسان معاف بھی کرنا چاہے تو معاف نہ ہوگا اور حد ساقط نہ ہوگی۔ مثلا جس کا مال چوری کیا ہے وہ معاف بھی کر دے تو چوری کی شرعی سزا معاف نہ ہوگی، بلکہ قصاص کے اس میں بخلاف قصاص کے کہ اس میں حق العبد کی حیثیت کو قرآن و سنت نے غالب قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قاتل پر جرم قتل ثابت ہو جانے کے بعد اس کو ولی مقتول کے حوالے کر دیا جاتا ہے، وہ چاہے تو قصاص لے لے اور اس کو قتل کرا دے اور چاہے معاف کر دے۔ اسی طرح زخموں کے قصاص کا بھی یہی حال ہے۔ یہ بات آپ پہلے معلوم کر چکے ہیں کہ حدود یا قصاص کے ساقط ہو جانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ مجرم کو کھلی چھٹی مل جائے، بلکہ حاکم وقت تعزیری سزا جتنی اور جیسی مناسب سمجھے دے سکتا ہے۔ اس لیے یہ شبہ نہ ہونا چاہیے کہ اگر خون کے مجرم کو اولیاء مقتول کے معاف کرنے پر چھوڑ دیا جائے تو قاتلوں کی جرت بڑھ جائے گی اور قتل کی واردات عام ہو جائیں گی، کیونکہ اس شخص کی جان لینا تو ولی مقتول کا حق تھا، وہ اس نے معاف کر دیا، لیکن دوسرے لوگوں کی جانوں کی حفاظت حکومت کا حق ہے، وہ اس حق کے تحفظ کے لیے اس کو عمر قید کی یا دوسری قسم کی سزائیں دے کر اس خطرے کا انسداد کر سکتی ہے۔ یہاں تک شرعی سزاؤں، حدود، قصاص اور تعزیرات کی اصطلاحات شرعیہ اور ان کے متعلق ضروری معلومات کا بیان ہوا۔ اب ان کے متعلق آیات کی تفسیر اور حدود کی تفصیل دیکھیے۔ پہلی آیت میں ان لوگوں کی سزا کا بیان ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ اور محاربہ کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ یہاں پہلی بات قابل غور یہ ہے کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محاربہ اور زمین میں فساد کا کیا مطلب ہے اور کون لوگ اس کے مستحق ہیں۔ لفظ محاربہ الحرب سے ماخوذ ہے اور اس کے اصلی معنی سلب کرنے اور چھین لینے کے ہیں، اور محاورات میں یہ لفظ سلم کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی امن اور سلامتی کے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حرب کا مفہوم بد امنی پھیلانا ہے، اور ظاہر ہے کہ اکا دکا چوری یا قتل و غارت گری سے امن عامہ سلب نہیں ہوتا، بلکہ یہ صورت جب ہی ہوتی ہے جبکہ کوئی طاقتور جماعت راہزنی اور قتل و غارت گری پر کھڑی ہو جائے۔ اسی لیے حضرات فقہا نے سزا کا مستحق صرف اس جماعت یا فرد کو قرار دیا ہے جو مسلح ہو کر عوام پر ڈاکے ڈالے اور حکومت کے قانون کو قوت کے ساتھ توڑنا چاہے، جس کو دوسرے لفظوں میں ڈاکو یا باغی کہا جا سکتا ہے۔ عام انفرادی جرائم کرنے والے چور، گراکٹ وغیرہ اس میں داخل نہیں ہیں۔ دوسری بات یہاں یہ قابل غور ہے کہ اس آیت میں محاربہ کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے، حالانکہ ڈاکو یا بغاوت کرنے والے جو مقابلہ یا محاربہ کرتے ہیں وہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی طاقتور جماعت جب طاقت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو توڑنا چاہے تو اگرچہ ظاہر میں اس کا مقابلہ عوام اور انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن در حقیقت اس کی جنگ حکومت کے ساتھ ہے، اور اسلامی حکومت کے میں جب قانون اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافذ ہو تو یہ محاربہ بھی اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے مقابلے میں کہا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلی آیت میں جس سزا کا ذکر ہے یہ ان ڈاکوؤں اور باغیوں پر عائد ہوتی ہے جو اجتماعی قوت کے ساتھ حملہ کر کے امن عامہ کو برباد کریں اور قانون حکومت کو اعلانیہ توڑنے کی کوشش کریں، اور ظاہر ہے کہ اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، مال لوٹنے، آبرو پر حملہ کرنے سے لے کر قتل و خون ریزی تک سب اس کے مفہوم میں شامل ہے۔ اسی سے مقاتلہ اور محاربہ میں فرق معلوم ہو گیا کہ لفظ مقاتلہ خون ریز لڑائی کے لیے بولا جاتا ہے، گو کوئی قتل ہو یا نہ ہو، اور گو ضمناً مال بھی لوٹا جائے، اور لفظ محاربہ طاقت کے ساتھ بد امنی پھیلانے اور سلامتی کو سلب کرنے کے معنی میں ہے۔
اسی لیے یہ لفظ اجتماعی طاقت کے ساتھ عوام کی جان و مال و آبرو میں سے کسی چیز پر دست درازی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کو رہزنی، ڈاکہ اور بغاوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس جرم کی سزا قرآن کریم نے خود متعین فرما دی اور بطور حق اللہ یعنی سرکاری جرم کے نافذ کیا، جس کو اصطلاحی شرع میں حد کہا جاتا ہے۔ اب سنیے کہ ڈاکہ اور رہزنی کی شرعی سزا کیا ہے۔ آیت مذکورہ میں رہزنی کی 4 سزائیں مذکور ہیں: ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض، یعنی ان کو قتل کیا جائے یا سولی چڑھایا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مختلف جانبوں سے کاٹ دیے جائیں یا ان کو زمین سے نکال دیا جائے۔ ان میں سے پہلی 3 سزاؤں میں مبالغے کا لفظ باب اس تفصیل سے استعمال فرمایا جو تکرار، فعل اور شدت پر دلالت کرتا ہے۔ اس میں صیغہ جمع استعمال فرما کر اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ ان کا قتل یا سولی چڑھانا یا ہاتھ پاؤں کاٹنا عام سزاؤں کی طرح نہیں کہ جس فرد پر جرم ثابت ہو صرف اسی فرد پر سزا جاری کی جائے، بلکہ یہ جرم جماعت میں سے ایک فرد سے بھی صادر ہو گیا تو پوری جماعت کو قتل یا سولی یا ہاتھ پاؤں کاٹنے کی سزا دی جائے گی۔ نیز اس طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کہ قتل و سلب وغیرہ قصاص کے طور پر نہیں کہ اولیاء مقتول کے معاف کر دینے سے معاف ہو جائے، بلکہ یہ حد شرعی بحیثیت حق اللہ کے نافذ کی گئی ہے۔ جن لوگوں کو نقصان پہنچا ہے وہ معاف بھی کر دیں تو شرعاً سزا معاف نہ ہوگی۔ یہ دونوں حکم بس صیغہ تفعیل ذکر کرنے سے مستفاد ہوئے۔ رازنی کی یہ 4 سزائیں حرف او کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں جو چند چیزوں میں اختیار دینے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور تقسیم کار کے لیے بھی، اسی لیے فقہائے امت، صحابہ و تابعین کی ایک جماعت حرف او کو تخییر کے لیے قرار دے کر اس طرف گئی ہے کہ ان 4 سزاؤں میں امام و امیر کو شرعاً اختیار دیا گیا ہے کہ ڈاکوؤں کی قوت و شوکت اور جرائم کی شدت و خفت پر نظر کر کے ان کے حسب حال یہ 4 سزائیں یا ان میں سے کوئی ایک جاری کرے۔ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ، عطا رضی اللہ عنہ، داؤد رحمہ اللہ علیہ، حسن بصری علیہ الرحمہ، ضحاک رحمۃ اللہ علیہ، نخعی رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور ائمہ 4 رحمۃ اللہ علیہ میں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ایک جماعت صحابہ رضوان اللہ مجمعین و تابعین رحمۃ اللہ علیہما نے حرف او کو اس جگہ تقسیم کار کے معنی میں لے کر آیت کا مفہوم یہ قرار دیا کہ رہزنوں اور رہزنی کے مختلف حالات پر مختلف سزائیں مقرر ہیں۔ اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بردہ اسلمی سے معاہدہ صلح کا فرمایا تھا، مگر اس نے عہد شکنی کی اور کچھ لوگ مسلمان ہونے کے لیے مدینہ طیبہ آ رہے تھے، ان پر ڈاکہ ڈالا۔ اس واقعے میں جبرائیل امین یہ حکم سزا لے کر نازل ہوئے کہ جس شخص نے کسی کو قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا اس کو سولی چڑھایا جائے، اور جس نے صرف قتل کیا مال نہیں لوٹا اس کو قتل کیا جائے، اور جس نے کوئی قتل نہیں کیا صرف مال لوٹا ہے اس کے ہاتھ پاؤں مختلف جانبوں سے کاٹ دیے جائیں، اور جو ان میں سے مسلمان ہو جائے اس کا جرم معاف کر دیا جائے، اور جس نے قتل و غارت گری کچھ نہیں کیا صرف لوگوں کو ڈرایا جس سے امن عامہ مقتل ہو گیا اس کو جلا وطن کیا جائے۔ اگر ان لوگوں نے دارالاسلام کے کسی مسلم یا غیر مسلم شہری کو قتل کیا ہے مگر مال نہیں لوٹا تو ان کی سزا ان یقتلوا یعنی ان سب کو قتل کر دیا جائے، اگرچہ فعل قتل بلا واسطہ صرف بعض افراد سے صادر ہوا ہو، اور اگر کسی کو قتل بھی کیا مال بھی لوٹا تو اس کی سزا یصلبوا ہے، یعنی ان کو سولی چڑھایا جائے، جس کی صورت یہ ہے کہ ان کو زندہ سولی پر لٹکایا جائے، پھر نیزے وغیرہ سے پیٹ چاک کیا جائے، اور اگر ان لوگوں نے صرف مال لوٹا ہے کسی کو قتل نہیں کیا تو ان کی سزا
او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف ہے، یعنی ان کے داہنے ہاتھ گٹوں پر سے اور بائیں پاؤں ٹخنوں پر سے کاٹ دیے جائیں۔ اور اس میں بھی یہ مال لوٹنے کا عمل بلا واسطہ اگرچہ بعد سے صادر ہوا ہو مگر سزا سب کے لیے یہی ہوگی، کیونکہ کرنے والوں نے جو کچھ کیا ہے اپنے ساتھیوں کے تعاون و امداد کے بھروسے پر کیا ہے، اس لیے سب شریک جرم ہیں۔ اور اگر ابھی تک قتل و غارت گری کا کوئی جرم ان سے صادر نہیں ہوا تھا کہ پہلے ہی گرفتار کر لیے گئے تو ان کی سزا او ينفوا من الارض ہے، یعنی ان کو زمین سے نکال دیا جائے۔ زمین سے نکالنے کا مفہوم ایک جماعت فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ ان کو دارالاسلام سے نکال دیا جائے، اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ جس مقام پر ڈاکہ ڈالا ہے وہاں سے نکال دیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس قسم کے معاملات میں یہ فیصلہ فرمایا کہ اگر مجرم کو یہاں سے نکال کر دوسرے شہروں میں آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہاں کے لوگوں کو ستائے گا، اس لیے ایسے مجرم کو قید خانے میں بند کر دیا جائے۔ یہی اس کا زمین سے نکالنا ہے کہ زمین میں کہیں چل پھر نہیں سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی اختیار فرمایا ہے۔ رہا یہ سوال کہ اس طرح کے مسلح حملوں میں آج کل عام طور پر صرف مال کی لوٹ کھسوٹ یا قتل و خون ریزی ہی پر اکتفا نہیں ہوتا، بلکہ اکثر عورتوں کی عصمت دری اور اغوا وغیرہ کے واقعات بھی پیش آتے ہیں، اور قرآن مجید کا جملہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اس قسم کے تمام جرائم کو شامل بھی ہے، تو وہ کس سزا کے مستحق ہوں گے؟ اس میں ظاہر یہی ہے کہ امام و امیر کو اختیار ہوگا کہ ان چاروں سزاؤں میں سے جو ان کے مناسب حال دیکھے وہ جاری کرے، اور بدکاری کا شرعی ثبوت بہم پہنچے تو حد زنا جاری کرے۔ اسی طرح اگر صورت یہ ہو کہ نہ کسی کو قتل کیا نہ مال لوٹا مگر کچھ لوگوں کو زخمی کر دیا تو زخموں کے قصاص کا قانون نافذ کیا جائے گا۔ آخر آیت میں فرمایا ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یعنی یہ سزائے شرعی جو دنیا میں ان پر جاری کی گئی ہے یہ تو دنیا کی رسوائی اور سزا کا ایک نمونہ ہے، اور آخرت کی سزا اس سے بھی سخت اور دیرپا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی سزاؤں، حدود و قصاص یا تعزیرات سے بغیر توبہ کے آخرت کی سزا معاف نہیں ہوتی۔ ہاں سزا یافتہ شخص دل سے توبہ کر لے تو آخرت کی سزا معاف ہو جائے گی۔ دوسری آیت إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ میں ایک استثناء ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ڈاکو اور باغی اگر حکومت کے گھیرے میں آنے اور ان پر قابو پانے سے پہلے جبکہ ان کی قوت و طاقت بحال ہے، اس حالت میں اگر توبہ کر کے راہزنی سے خود ہی باز آ جائیں تو ڈاکے کی یہ حد شرعی ان سے ساقط ہو جائے گی۔ یہ استثناء عام قانون حدود سے مختلف ہے، کیونکہ دوسرے جرائم چوری، زنا وغیرہ میں جرم کرنے اور قاضی کی عدالت میں جرم ثابت ہو جانے کے بعد اگر مجرم سچے دل سے توبہ بھی کرے تو گو اس توبہ سے آخرت کی سزا معاف ہو جائے گی مگر دنیا میں حد شرعی معاف نہ ہوگی، جیسا کہ چند آیتوں کے بعد چوری کی سزا کے تحت میں اس کا تفصیلی بیان آئے گا۔ حکمت اس استثناء کی یہ ہے کہ ایک طرف ڈاکوؤں کی سزا میں شدت اختیار کی گئی ہے کہ پوری جماعت میں سے کسی ایک سے بھی جرم کا صدور ہو تو سزا پوری جماعت کو دی جاتی ہے، اس لیے دوسری طرف اس استثناء کے ذریعے معاملے کو ہلکا کر دیا گیا کہ توبہ کر لے تو سزا دنیا میں بھی معاف ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک سیاسی مصلحت بھی ہے کہ ایک طاقتور جماعت پر ہر وقت قابو پانا آسان نہیں ہوتا، اس لیے ان کے واسطے ترغیب کا دروازہ کھلا رکھا گیا کہ وہ توبہ کی طرف مائل ہو جائیں۔ نیز اس میں یہ بھی مصلحت ہے کہ قتل نفس ایک انتہائی سزا ہے۔ اس میں قانون اسلام کا رخ یہ ہے
کہ اس کا وقوع کم سے کم ہو، اور ڈاکے کی صورت میں ایک جماعت کا قتل لازم آتا ہے، اس لیے ترغیبی پہلو سے ان کو اصلاح کی دعوت بھی ساتھ ساتھ جاری رکھی گئی۔ اسی کا یہ اثر تھا کہ علی اسدی جو مدینہ طیبہ کے قرب میں جتھے جمع کر کے آنے جانے والوں پر ڈاکہ ڈالتا تھا، ایک روز قافلے میں کسی قاری کی زبان سے یہ آیت اس کے کان میں پڑ گئی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ قاری کے پاس پہنچے اور دوبارہ پڑھنے کی درخواست کی، دوسری مرتبہ آیت سنتے ہی اپنی تلوار میان میں داخل کی اور رہزنی سے توبہ کر کے مدینہ طیبہ پہنچے۔ اس وقت مدینہ پر مروان بن حکم حاکم تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کا ہاتھ پکڑ کر امیر مدینہ کے پاس لے گئے اور قرآن کی آیت مذکورہ پڑھ کر فرمایا کہ آپ اس کو کوئی سزا نہیں دے سکتے۔ حکومت بھی ان کے فساد اور رہزنی سے عاجز ہو رہی تھی، سب کو خوشی ہوئی۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے میں حارثہ بن بدر بغاوت کر کے نکل گیا اور قتل و غارت گری کو پیشہ بنا لیا، مگر پھر اللہ تعالی نے توفیق دی اور توبہ کر کے واپس آیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس پر حد شرعی جاری نہیں فرمائی۔ یہاں یہ بات قابل یادداشت ہے کہ حد شرعی کے معاف ہو جانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ حقوق العباد جن کو اس نے ضائع کیا ہے وہ بھی معاف ہو جائیں، بلکہ اگر کسی کا مال لیا ہے اور وہ موجود ہے تو اس کا واپس کرنا ضروری ہے، اور کسی کو قتل کیا ہے یا زخمی کیا ہے تو اس کا قصاص اس پر لازم ہے۔ البتہ چونکہ قصاص حق العبد ہے تو اولیاء مقتول یا صاحب حق کے معاف کرنے سے معاف ہو جائے گا، اور جو کوئی مالی نقصان کسی کو پہنچایا ہے اس کا ضمان ادا کرنا یا اس سے معاف کرانا لازم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور فقہا کا یہی مسلک ہے، اور اگر غور کیا جائے تو یہ بات یوں بھی ظاہر ہے کہ حقوق العباد سے خلاصی حاصل کرنا خود توبہ کا ایک جز ہے، بدون اس کے توبہ ہی مکمل نہیں ہوتی۔ اس لیے کسی ڈاکو کو تائب اسی وقت مانا جائے گا جب وہ حقوق العباد کو ادا یا معاف کرا لے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔